اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے اور 10 محرم الحرام کی رات۔ تو آج کے دن اسی معمول کے مطابق آپ کے ساتھ خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک عمل، ایک وظیفہ آپ نے 9 محرم الحرام کے دن نماز عصر کے بعد کرنا ہے اور ایک عمل، ایک وظیفہ آپ نے 10 محرم الحرام کی رات میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ محرم کی فضیلت اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے حدیث میں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ اس حدیث پاک میں محرم کے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو جو کوئی میری بہن یا بھائی 9 اور 10 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ میری بہن اور بھائی 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ سکتی ہیں۔ میری بہنوں، اس سے آپ کو محرم کی فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہیں اور اس میں بہت ہی اہم واقعات پیش آئے، جیسے کہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر قرار دیا، سیدنا صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ انہی نسبتوں کی طرح ماہ محرم کی نسبت بھی اس مبارک مہینے کی طرف ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یوم عاشوراء ماہ محرم کے 10ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا جب یوم عاشوراء بولا جاتا ہے تو اس سے مراد 10ویں رات کا دن مراد لیا جاتا ہے، اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ یہ نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے دشمنوں سے نجات دلائی۔ قریش بھی دورہ جاہلیت میں اس دن روزہ رکھتے، یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک بار اس مبارک دن کا روزہ رکھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تاریخ اسلام کا 10 محرم الحرام کے دن سیدنا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کا دن ہے۔ یہ ایسا ہولناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتی رہے گی کہ جب یہ واقعہ ان کے ذہن میں تازہ ہوگا۔ تاریخی روایات کے مطابق سیدنا حسین بن علی 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد چٹایا اور ان کے منہ کو اپنی بابرکت زبان سے تر فرمایا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ حیات نبوی کے کئی سال دیکھے کہ یہ ان کی صحبیت کے ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مشابہت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث کی کتابوں میں جگمگاتا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے، سینے پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان دونوں سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ خاص امتیاز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور پر فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ہمیں یہ مستقل بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور کام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ حسنین کرمین کو سونگتے اور ان کو سینے سے لگا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو کوئی حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس میں اپنے رب سے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، جو کوئی حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو کوئی حسین سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حسن اور حسین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کھیلنے میں جبریل علیہ السلام شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ اتنے ہی نبی پاک کو پیارے اور محبوب تھے کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کے دن اور 10 محرم الحرام کی رات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر حضرت علی کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، مصائب ختم ہوں گی اور آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو جو آپ نے 9 محرم الحرام کے دن خاص عمل اور وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ کے صفاتی نام یا حلیم، یا کریم، یا علی، یا عظیم۔ آپ نے جب اللہ کے ان صفاتی ناموں کا عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے پاس ایک تسبیح یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر 9 محرم الحرام کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا حلیم، یا کریم، یا علی، یا عظیم ان صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان صفاتی ناموں کو 9 محرم الحرام کے دن صرف اور صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، اس دن سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پائیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح 10 محرم الحرام کی رات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کربلا کے شہداء کی صالحہ ثواب کی نیت سے کرنا ہے اور رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے 10 محرم الحرام کی رات کو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نماز نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 ہی مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ رب کریم سے دنیا کی تمام تر حاجتوں کے لیے بھی دعا مانگیں گے تو آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ جو 2 نوافل ہیں یہ آپ نے
کربلا کے شہداء کی صالحہ ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورت یاسین، اور سورت یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا وہاب، یا رزاق، یا باسط، یا وہاب، یا رزاق، یا باسط، اللہ کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو رب کریم سے اپنی جائز حاجت کے لیے خصوصی دعا مانگ لینی ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے۔ جب آپ آنکھیں کھولیں گے تو رب کریم آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے گا، آپ کی تمام تر دلی مراد پوری ہوگی۔ آپ رب کریم سے رزق، دولت اور سکون کے لیے دعا مانگے، اسی وقت فرشتے آپ کی مدد کو پہنچیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، نفرتیں اور بے برکتی، بے سکونی، تنگ دستی فوراً ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک ہی رات میں آپ کا نصیب بدل دے گا۔ آپ رب کریم سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ 9 محرم الحرام کے دن اور 10 محرم الحرام کی رات، یہ 2 اعمال، 2 وظائف لازم کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔